الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیو دوستو بزرگو اللہ کا خصوصی کرم ہوا احسان ہوا اس کا فضل ہوا ہمارا نصیب جاگا اللہ کی رحمت نے اپنی آغوش میں لیا رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے پایا اور ایک عشرہ اس کے 10 دن عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ نمازوں میں لگے تلاوت ہوئی قرآن کی تلاوت کی تراویح پڑھی اللہ کریم نے اپنے فضل اور عنایت سے یہ ساری چیزیں ہمیں عنایت فرمائی اس کا بڑا کرم ہے اس کا بڑا احسان ہے اس کا بڑا فضل ہے اس شان والے رب نے اپنی مخلوق میں چن لیا مسلمان پیدا کیا مسلمان کے گھر میں پھر مسلمانوں میں اللہ نے ایسی فرصت کے لمحات عطا فرمائے اللہ نے ہر طرح سے عافیت بخشی دن کا روزہ رکھنے کی توفیق ملی رات کو تراویح پڑھنے کی توفیق ملی اور یہ رمضان المبارک کی ساعات اور مہینہ یہ پورے سال میں 11 مہینوں کے ساتھ اس کی جو رحمتیں اس مہینے میں برستی ہیں جو اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں جو اللہ کی طرف سے عنایات کا نزول ہوتا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 11 مہینوں کو اس ایک مہینے کے ساتھ
جتنی اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عنایات اور فضل اترتا ہے، اتنی بھی نسبت نہیں ہے ان 11 مہینوں کو جتنا ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ جو اس مہینے میں برکتیں اترتی ہیں۔ اور پھر ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق صدقات بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے۔ عام دنوں میں قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس مہینے میں ایک دن میں کئی سپارے تلاوت ہو جاتی ہے۔ عام دنوں میں فرض نمازیں مشکل سے پڑھی جاتی ہیں، اس مہینے میں فرضوں کے ساتھ نوافل بھی چل رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ عام دنوں میں مسجد میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس مہینے میں اللہ کا ایسا خصوصی کرم ہوتا ہے کہ مسجد میں دل لگتا ہے بیٹھنے کو، قرآن کی تلاوت کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ عام دنوں میں فجر کی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، اس مہینے میں اللہ کریم اپنے سامنے تہجد کی نماز کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ عام دنوں میں دل سخت ہوتا ہے، اس مہینے میں رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کوئی 2-4 آنسو گر جاتے ہیں۔ یہ صرف اس کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، عنایات ہیں، اس کا فضل ہے، اور یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، عبادات بھی چل رہی ہیں، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، صدقات بھی ہو رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور افطاریاں بھی کرائی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک بات جو سوچنے کی ہے کہ جس طرح ایک تاجر کا، ایک دکاندار کا، ایک سرمایہ دار کا ایک سیزن لگتا ہے اور اس سیزن میں وہ بڑی کمائی کرتا ہے، بھائی سیزن آ گیا، اور اس سیزن میں وہ اپنے گھر والوں کو بتا دیتا ہے بھائی کھانا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، معاملات ہو سکتے ہیں، شادی بیاہ کی اس مہینے میں مجھے مت چھیڑو، یہ ہمارے سیزن کا وقت ہے۔ اب اس میں نہ میں نے کہیں جانا ہے نہ کچھ، میں اپنے سیزن میں اپنے ٹھیے میں کام کرنا ہے، اور پھر وہ سیزن لگتا ہے تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ایک عام دکاندار ہے، سیزن لگ گیا، کچھ عرصے کے بعد کالونی سے سوسائٹی میں شفٹ ہو گیا، سوسائٹی سے بحریہ ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا، چھوٹی دکان سے بڑی دکان آ گئی، چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی آ گئی، سیزن لگے، اور سیزن لگنے کے ساتھ بچوں کے سکول بدل گئے، رہنے کے ڈھنگ بدل گئے، سٹیٹس بدل گیا، اٹھنے بیٹھنے کی طریقے بدل گئے، اس لیے کہ سیزن لگے، محنت کی، اور اس محنت کے بعد، اس سیزن لگنے کے بعد اس کی اثرات نظر آئے۔ یہاں میری زندگی میں 50 مرتبہ رمضان آیا، میری زندگی میں 50 مرتبہ میں نے ہر سال تراویح بھی پڑھی، صدقات بھی کیے، روزے بھی رکھے، اور عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، رمضان کے مہینے میں سارے خیر کے کام بھی کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ یا تو ہم جتنی تبدیلی چاہتے ہیں کہ بس کچھ دنوں کے لیے مسجد میں آئیں اور اس کے بعد پھر زندگی اپنے ٹگر پہ گزاریں، اپنے ڈھنگ سے گزاریں۔ حالانکہ دین کیا ہے؟ وہ دین پورا کا پورا مطلوب ہے۔ جہاں عبادات مطلوب ہیں وہاں معاملات بھی مطلوب ہیں، وہاں معاشرت بھی مطلوب ہے، وہاں اخلاقیات بھی مطلوب ہیں، وہاں یہ چیزیں بھی چاہیے، تو ان میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ بلکہ ہوتا تو یہ ہے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتیں برستی ہیں، اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کوئی 5 دن کی تراویح پڑھ کے نکل گیا، کوئی 6 دن کے بعد غائب ہو گیا، کوئی 10 دن کے بعد چلا گیا، پھر اس کے بعد بازاروں کی زینت بڑھ جاتی ہے، اور حال یہ ہے اتنا رحمتوں والا مہینہ اور اتنا بخشش والا مہینہ، لیکن اس کے باوجود سارا مہینہ لگنے کے بعد عید کے دن فجر کی نماز مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ تو ہے۔
کچھ تو سوچنے کی چیز ہے، کہیں غلطی ہے، کہیں نقصان ہے کہ چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جو انعام لینے کی رات ہوتی ہے، وہ میری بازاروں میں گزر جاتی ہے۔ وہ قیمتی راتیں جو آخری عشرہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا رمضان اچھا لگ گیا اس کے 11 مہینے بڑے اعلیٰ گئے۔ جس کا رمضان کا سیزن اچھا لگ گیا وہ 11 مہینے محفوظ رہے گا۔ لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ 11 مہینے تو بڑے دور کی بات ہے، اسی مہینے میں آخری ایام میرے کہاں چلے جاتے ہیں۔ کوئی غلطی تو ہو رہی ہے، کہیں نقصان تو ہو رہا ہے، کہیں کمی تو ہے، زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ رمضان گزر گیا پھر وہی ڈگر، جھوٹ بھی اسی طرح چل رہا ہے، غیبت بھی اسی طرح چل رہی ہے، کرپشن بھی اسی طرح چل رہی ہے، دھوکہ بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ رمضان میں منہ کا روزہ تو ہے، کھانے پینے کا روزہ تو ہے، آنکھ محفوظ نہیں ہوئی، حرام دیکھا جا رہا ہے، حرام بولا جا رہا ہے۔ تو غلطی تو ہے، کچھ سوچنے کی چیز ہے۔ جب بندے کے کاروبار میں نقصان آ رہا ہو، سیزن نہ لگ رہا ہو، اس کا کاروبار نہ چل رہا ہو، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھتا ہے کہاں غلطی ہے، مجھ سے ہو رہی ہے، میرے ملازموں سے ہو رہی ہے، میرے مال میں کوئی خرابی ہے، میرے کام میں کوئی خرابی ہے، میرے گاہکوں کو ساتھ رویے میں کوئی خرابی ہے، میں سوچوں تو صحیح، میری ایڈورٹائزمنٹ میں کوئی خرابی ہے، میرا سیزن کیوں نہیں لگ رہا؟ میرے 50 سیزن گزر گئے لیکن میری زندگی نہیں بدلی، میری زندگی کے 50 رمضان گزر گئے، میری زندگی نہیں بدلی۔ ہاں، قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں، قرآن کا آئینہ کیا کہتا ہے، رمضان کب فائدہ دیتا ہے، یہ سیزن کب لگتا ہے، اس سیزن کا فائدہ کب پہنچتا ہے۔ فرمایا کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کی پہلی سیڑھی توبہ ہے، سچی تقوی کی پہلی سیڑھی سچی توبہ ہے۔ اس کی نیت بھی نہیں کی اور کبھی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے، کبھی میں نے رات کی تنہائی میں بیٹھ کے نہیں کہا اللہ غلط کر رہا ہوں، غلط چل رہا ہے، حرام کھا رہا ہوں، حرام کر رہا ہوں، حرام کھلا رہا ہوں، بچوں کو حرام پال رہا ہوں، کاروبار غلط کر رہا ہوں، چیزیں غلط ہو رہی ہیں، ماں باپ کے ساتھ تعلقات معاملات غلط چل رہے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات غلط چل رہے ہیں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ معاملات غلط چل رہے ہیں، میرے کاروبار کے معاملات غلط چل رہے ہیں۔ عبادات تو ہیں، معاملات پہ نظر، اخلاقیات پہ نظر، اپنے اوپر جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر جو چیزیں لاگو ہوتی ہیں ان پہ نظر۔ سچی توبہ، سچی توبہ۔ اور اب تو یہ ہے کہ آدمی ایک اچھا طبیب ہو، مخلص طبیب ہو اور دوائی بھی اچھی دیتا ہو، لیکن جو مریض ہے اس کو نہ اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو۔ وہ رب طبیب ہے، اس نے دوائی بھی بتائی ہے، وہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے، اس نے وہ مہینہ بھی دیا ہے، اس نے وہ راستے بھی بتائے ہیں، اس نے وہ ساعات بھی دی ہیں، اس نے وہ راتیں بھی دی ہیں، اس نے وہ گھڑیاں بھی دی ہیں۔ ان گھڑیوں میں مانگو، وہ 11 مہینوں کے اپنے سامنے، اپنے سیاکاریوں کو سامنے رکھو، ذرا 2 آنسو تو بہاؤ، ذرا مانگ کے تو دیکھو۔ خدا کی قسم تیری ماں وہ دیر لگا سکتی ہے، تیرا رب دیر نہیں لگائے گا۔ سچی توبہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے، سچی توبہ۔ لیکن یہاں مریض کو احساس ہی نہیں بیماری کا، احساس ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اب تو بیماری کے ساتھ یہ حال ہے جس طرح ایک بندہ بھینسوں کے باڑے میں عمر گزار دے تو اس کو ناک کے اوپر رومال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گندگی اس کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ معاشرے کی وہ تمام گندگیاں میرے اندر اتنی رچ بس گئی ہیں کہ ان کے بغیر میں اب جی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی اللہ
اللہ والا، کوئی عالم، کوئی دیندار، وہ کہتا ہے یہ گندگی ہے، کہتا ہے واہ، اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے، سود کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے، اس گندگی کے بغیر تو رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس باڑے میں رہتے رہتے وہ اتنی رچ بس گئی ہے کہ اب مجھے وہ گندگی محسوس نہیں ہوتی، اب اس کی بدبو مجھے بدبو محسوس نہیں ہوتی، اب جھوٹ کی بدبو مجھے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو دور میلوں دور اس سے رحمت کا فرشتہ بھاگ جاتا ہے، پاس نہیں ٹھہرتا اس سے۔ مجھے باقی جراثیم تو سمجھ میں آتے ہیں، کرونا تو سمجھ میں آتا ہے، اس کے لیے نقاب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ نقاب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو بھی ذرا دیکھو، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ حرام کاریاں، یہ حرام کا دیکھنا، یہ حرام کا بولنا، عین افطاری اور سحری کے اوقات میں میرا میڈیا بھی وہ کام کرتا ہے کہ وہ جو شیطان کرتا ہے کہ عین افطاری اور سحری کے اوقات میں لوگوں کو حرام دیکھنے پہ لگتا ہے۔ ہاں، سچی توبہ اور سچی توبہ یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے، اور جب توبہ کرے گا تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ آج میرے نماز کا وزن کیوں نہیں ہے، میرے روزوں کا وزن کیوں نہیں ہے، میری افطاریوں کا وزن کیوں نہیں ہے، میری تراویح کا وزن کیوں نہیں ہے، ان کے اثرات کیوں نہیں پڑ رہے، ان کا وزن کیوں نہیں لگ رہا، ان کی قیمت کیوں نہیں لگ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے وزن ہو چکی ہے، بے وزن اس لیے ہو چکی ہے، وہ توبہ کی ساعت نہیں ہے، وہ توبہ کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے، ادھر اور چل رہا ہے، ادھر اور چل رہا ہے۔ اے سی سارے لگا کے دروازے کھول دو تو اے سی کا کیا فائدہ ہو؟ کمرے میں اے سی لگا دو سارے اور دروازے بھی سارے کھول دو، ٹھنڈک تو باہر جائے گی۔ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن دوسرے دن ان کو سارا بہا کے آ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور پھر اس کے روزے کا وزن ہوگا، اس کی نماز کا وزن ہوگا، اس کی افطاری کا وزن ہوگا، اس کی تراویح کا وزن ہوگا، اس کی تہجد کا وزن ہوگا، پھر وزن ہوگا، پھر وزن لگے گا، پھر اللہ کے ہاں قیمت لگے گی، پھر زندگی میں تبدیلی آئے گی، پھر رمضان کے بعد زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ہر آدمی اس وقت ایک کافر کا علم ہے، ایک مسلمان کا علم ہے۔ کافر کا علم یہ کہتا ہے عہدہ ہو، مال ہو، چیزیں ہو، تجوریاں ہو، سٹیٹس ہو، پھر تیری زندگی ہے۔ ہاں، پیسہ ہوگا تو زندگی ہوگی۔ میری کتابیں بھی یہ کہتی ہیں، میرا علم بھی یہ کہتا ہے، یہ کافر کا علم ہے۔ ایک مسلمان کا علم ہے، ایک قرآن کا علم ہے، ایک وحی کا علم ہے۔ وہی کا علم کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ زمین پہ رہنے والے اگر ایمان لے آئیں، ایمان والی زندگی گزاریں، تقوی والی زندگی گزاریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی برکات اللہ عطا فرمائے۔ إِن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، یہ استغفار کرو گے اللہ آسمانوں سے بھی برکتیں دے گا، اللہ اولاد کی بھی برکتیں دے گا، اللہ مال کی بھی برکتیں دے گا، اللہ عزت کی بھی برکتیں دے گا، اللہ چیزوں کی بھی برکتیں دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا تو جو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ تیرے سارے کام آسان کر دے گا، اللہ تیرے معاملات کو آسان کر دے گا، اللہ تیری چیزوں کو آسان کر دے گا، اللہ تیرے گھر کی زندگی کو آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اجر زیادہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، رمضان لگ جائے، یہ سیزن لگ جائے، اس میں توبہ کرنی آ جائے، ہر آدمی کو اپنا پتہ ہے، ہر آدمی کو پاس اپنا ایکس رے موجود ہے، میرے غلطی کہاں کہاں چل رہی ہے، میں کہاں کہاں پھنسا ہوا ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، صرف عبادات نہیں ہے، صرف نماز ہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر رمضان کے مہینے میں
آپ نے رمضان تو لگا لیا لیکن رمضان کے بعد باقی تمام معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. رمضان اسی طرح جس طرح دنیا میں ایک آدمی کا سیزن لگتا ہے تو اس کی زندگی میں اثرات نظر آتے ہیں، رمضان بھی اس کا لگے گا جس کے بعد کی زندگی بدلی ہوئی نظر آئے گی. اس کے بعد اس کے اعمال بدل جائے، اس کا دیکھنا بدل جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے، اس کا بات چیت بدل جائے، اس کے معاملات بدل جائے، اس کا کاروبار بدل جائے، وہ حلال کے اوپر آ جائے، وہ حرام کرنا چھوڑ دے، وہ حرام دیکھنا چھوڑ دے، وہ حرام کمانا چھوڑ دے. تو یہ راز نیاز کی باتیں اللہ سے کر لے. وہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ لے، اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، اے کریم مولا تیری رحمتیں میرے اگر گناہ آسمان زمین کے درمیان خلا کو پر بھی کر دیں تو تیرے نبی نے فرمایا وَلَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تو رات کی تنہائی میں اٹھے، پھر اپنے اس مولا کے سامنے گڑ گڑائے، پھر اپنی جبین نیاز جھکائے، پھر تو اس سے مانگنا شروع کرے، پھر تو رونا شروع کرے، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، وَلَا أُبَالِي، میں نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، میں نے کسی سے اجازت نہیں لینی ہے، تو مانگ کے تو دے. وہ تو صرف انتظار میں ہے، اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے کب میرا بندہ مانگے گا. یہ رات کے اوقات بڑے قیمتی ہیں، یہ دن اور رات کے اوقات، رمضان کی ہر گھڑی. لیکن بات یہ ہے کہ اس مہینے میں کچھ کر لیا جائے، اس میں کچھ سوچا جائے، اس میں اس سیزن کو لگا لیا جائے، اس سیزن کو اس طریقے سے لگا لیا جائے کہ میری زندگی میں تبدیلی آ جائے، میری زندگی میں تبدیلی آ جائے. تبدیلی کیا ہے؟ جس طرح دنیا کے اعتبار سے تبدیلی، دین کے اعتبار سے بھی تبدیلی آ جائے کہ اب میری نماز نہیں چھوٹے گی، اب میری تلاوت نہیں چھوٹے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ میں اپنے معاملات کو بھی درست کروں. میں نے جس کا حق اگر کھایا ہے مجھے پتا ہے میں اس کا حق ادا کروں. خدا کی قسم اگر نیت کر لے گا اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تو اس کو ادا نہیں کر دے. وہ رب بڑا کریم ہے، وہ ایسے تجھے ایسے اسباب پیدا کر دے گا تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیسے. تو نیت تو کر. اللہ فرماتے ہیں تو ایک قدم چل کے آ، دیکھ میری رحمت دوڑ کے آتی. تو ایک ہاتھ بڑھ کے دیکھ میں ایک بالشتہ ہوں، تو چل آئے گا میری رحمت دوڑ کے آئے. صرف بات یہ ہے یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے معاملات کو اس کا احتساب کیا جائے. ایمان کا، اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا، اپنی چیزوں کا، اپنے معاملات کا احتساب کیا جائے. اور وہ رب کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. پھر تیرے نماز کی قیمت بھی لگے گی، پھر تیرے روزوں کی قیمت بھی لگے گی، پھر تیری ہر چیز کی قیمت لگے گی. اللہ کریم ہمیں عمل کی